اور تمہاری قوت کو اللہ اور مضبوط کر دے گا. کیسے؟ ایک تو اولادوں سے، بیٹوں سے، دوسرا اللہ ایسے ذرائع دے گا کہ دوسروں سے زیادہ بہتر طاقت پا لیں گے. دیکھیے انسان نے لوہا بنایا، لوہے سے ہتھیار بنانا سیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ. تو کس قدر اس وقت پھر طاقت ملی نا بنی اسرائیل کو، مسلمان تھے نا اس وقت، کتنی طاقت دی اللہ نے. پھر آگے چل کر اور کئی طرح کے ہتھیار بنے. آپ کو پتا ہے کہ عرب جو تھے انہوں نے گن پاؤڈر کا علم بڑا تیزی سے سیکھا اور اس کو بہت آگے پہنچایا. تو عرب جو تھے اب ابتدائی قسم کے بم بنانا جو تھا نا، انہوں نے اس کو بڑا اچھا سیکھا اور بہت بڑی طاقت تھی ان کی. جب دنیا پہ رول کر رہے تھے مسلمان بحیثیت خلیفہ، تو اللہ نے انہیں اس علم کے ذریعے قوت دی. پھر آج دیکھیں ایٹم بم آ گیا، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، وہ تو اللہ کو علم ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہت ساری ٹیکنالوجیز انسانوں کے ہاتھوں میں دی. تو ایک تو بیٹوں کے ذریعے قوت عطا کرنا اور دوسرا ذرائع کے ذریعے قوت عطا کرنا. ان کو قوت پر ناز تھا نا، تو اللہ نے کہا کہ جب مسلمان تم ہو جاؤ گے تو تمہیں میں اور قوت دوں گا، تمہیں اور مضبوط کر دوں گا. تو یہ جو تصور ہے کہ مسلمان تو بڑا مٹا ہوا ہوتا ہے، بس زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے گزر جاؤ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مسلمان عاجزی اختیار کرتا ہے قوت کے باوجود، وہ اس کا ذاتی کردار ہے، لیکن وہ کمزور نہیں ہوتا، نہ انفرادی حیثیت میں نہ اجتماعی حیثیت. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر منہ مت پھیرو. یعنی جب تم اس پیغام کو سننے کے بعد منہ پھیر لو گے، نہیں مانو گے، تو تم مجرم ہو جاؤ گے. جب نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے تو قوم کے پاس دو ہی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، یا دعوت قبول کریں، مومن بنیں اور اجر پائیں، دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں، اور اگر انکار کر دے تو مجرم بنیں اور دنیا و آخرت کی ناکامیاب ہیں. قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جیتنا، نہیں لایا تو ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی واضح دلیل، وما، نہیں، نحنو، ہم ہیں، بتارکی، چھوڑ دینے والے، آلہتنا، اپنے خداؤں کو، ان قولی کا، تیرے کہنے سے، وما، نہیں ہیں ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، بات ماننے والے، ایمان لانے والے. قوم نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آیا، کوئی معجزہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی یہی کہہ رہی تھی نا کہ اب کوئی معجزہ دکھاؤ، ہے نا. اللہ نے وہی جواب قوم ہود کا یہاں نقل کیا کہ اب پہلے تبلیغ شروع ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹیپر کام ہوتا ہے، ایک دم سے کوئی چیز پیک پر نہیں جاتی، لہٰذا اول ہود علیہ السلام کی بات کو مذاق میں اڑایا گیا ہوگا. پھر کچھ لوگ ایمان لائے ہوں گے، ینگسٹرز، کچھ غریب افراد، ان کو اہمیت نہیں دی گئی ہوگی، پھر دعوت پھیلنے لگی ہوگی، روکنے کے لیے قوت کا استعمال کیا گیا ہوگا، کئی سال لگے ہوں گے، اللہ عالم کتنے سال لگے. اب اس کے بعد جب یہ لوگ تنگ آ گئے ہود علیہ السلام سے، اور ہود علیہ السلام بھی ان کی سرکشی کو دیکھ کر ان سے مایوس ہونے لگے، تو پھر ہود علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہود، تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ ڈیمانڈ کرنے لگے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. اگر نبی ہو تو جیسے موسیٰ کے پاس معجزے تھے علیہ السلام، عیسیٰ کے پاس معجزے تھے، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ تو اسی قسم کا اعتراض جو ہے حضرت ہود علیہ السلام پر بھی اٹھایا گیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو اور ہمارے درمیان ہی رہتے ہو، اور کوئی ایسی بات بھی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم یہ مان لیں کہ ہاں بھئی تم نبی ہو. کس وجہ سے مانے؟ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے سے ہم ان خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں. اب جن کی پوجا ہو رہی ہے، پوجا کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بھی یہی ریزن ہے، عربوں کی بھی یہی ریزن تھی. لہٰذا آپ دیکھیے ابو طالب مرتے وقت جب آپ نے کہا کہ چچا اس وقت کلمہ پڑھ لے، تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اے ابو طالب، کیا اس وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اور آخر میں پھر ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے باپ دادا کے دین پر. یہ مسئلہ ہر اس قوم کا رہا ہے جس نے آبا پرستی کی، اور ہر قوم نے کی. تو لاجک یہ نہیں ہے جی کہ آسمان سے کتاب آئی ہے، قرآن میں بیان آیا ہے کہ جو منت ہو لاہور کی ذمہ داری داتا صاحب کو دے دیے، جا کے مانگ لو وہاں سے. قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا، پھر کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو یہی دلیل ان کی بھی تھی.
وما نحن لکا بمؤمنین، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں ہود۔ کیا بات؟ لا الہ الا اللہ، کیا ایمان لانا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی بات تو حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی، یہی بات انہوں نے کی۔ آپ نے پڑھا پہلا سنٹنس اللہ نے ہر نبی کا وہی لکھا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ آپ کسی کو مکہ میں عقائد سکھاتے تھے لمبے چوڑے؟ کوئی بھی آپ سے پوچھتا تھا تو کیا بتاتے تھے؟ شہادتین، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، رسالت کی بحث تو بعد میں آئے گی نا، پہلا مسئلہ ہی رک جاتا تھا۔ اور جتنی دفعہ بھی آپ اپنی قوم سے بات کی، جتنی دفعہ بھی کی، وفد آتے تھے نا ابو طالب کے پاس آپ کی قوم کی، کہ اس کو کہیں بات مانے ہماری، چھوڑ دے ہماری مخالفت، یہ وہ، ہم سے تنگ آگے۔ بڑی دفعہ ہے وفد، تقریباً 8 دفعہ یا 9 دفعہ، تو ہر دفعہ آپ نے ایک ہی بات کہی۔ لہٰذا ایک مرتبہ وفد آیا، نبوت کا 7واں سال تھا، تو ابو طالب سے کہنے لگے تمہارے بھتیجے نے ہمیں عاجز کر دیا اور تم بھی اس کے متعلق ہماری کوئی بات نہیں مانتے، تو پھر ایسا ہے کہ اس سے کہو وہ ہم سے بات کرے، کیا چاہتا ہے۔ آپ نے بلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ آئے تو سب بڑے بڑے تھے قوم کے سردار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی کویسچن کیا کہ تم نے ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، خوب ملامت کی، تو چاہتے کیا ہو تم؟ انہوں نے کہا میں صرف ایک بات میں تم لوگوں کی موافقت چاہتا ہوں، اگر تم اسے ایک بات میں میری موافقت کرو تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں ایسی بات میں موافقت کریں گے جس کے کرنے سے ہمیں عرب و عجم کی شہنشاہیت مل جائے گی۔ تو آپ نے کہا بس وہ ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب فردن فردن اٹھ کر نکل گئے، کیونکہ یہ بات ماننے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اسی لیے مسلمان بے غیرت بے حس قسم کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اسلام قبول کرنا حوصلے کا کام ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شہادت سے مراد یہاں مرنے والی شہادت نہیں ہے، دینے والی شہادت۔ ہر وقت اپنے اخلاق اور کردار سے یہ گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، یہ بہت مشکل ہے۔ جان دینا آسان، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، اٹس ناٹ اونلی اے اسٹیٹمنٹ، اٹس اے ریئلٹی۔ ایک دفعہ جنگ میں جا کر مرنا آسان ہے، روز روز امتحان سے گزرنا، جبکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں اسلام کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہو، بہت مشکل ہے۔ کئی دفعہ پیاروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کئی دفعہ پیارے آپ کو چھوڑتے ہیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اس سفر میں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو جس میں ہمت ہوتی ہے وہی اس راستے پہ چلتے ہیں، کہ نہیں؟ تو اسی لیے مسلمان ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، مومن میں ہمت ہوتی ہے اگینسٹ دا مین اسٹریم تیرنے کی، جس میں نہیں ہے وہ بیٹھا رہے۔ یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اس سفر پر چلنا ہے تو ہر قدم، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہی سورہ نوح میں آپ نے پڑھا، نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر اللہ نے یہی بات بتائی۔ اب اس قصے میں بھی ہے، آگے اور قصے بھی پڑھیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تیری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ کون سی بات؟ لا الہ الا اللہ، ایک توحید قائم کر لیجئے، اخلاص کے ساتھ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان نہیں نقولو، ہم کہتے، الا مگر تارا کا، تیرے معاملے میں کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں نے، بسوئن، تیرے ساتھ برا کیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں تیرے متعلق اور کہتے ہیں کہ تجھ کو ہمارے معبودوں نے سزا دی ہے جو تیرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جو وہ کہنے لگے، جو تبلیغ شروع کی، وہ کہنے لگے کہ تم چونکہ معبودوں کی توقیر نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ہود علیہ السلام کا آپ ماضی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتی، محفوظ نہیں ہے، لیکن کیا ہود علیہ السلام شروع سے بت پرستی کرتے ہوں گے؟ کسی نبی نے نہیں کی، تو لہٰذا یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اب اس بات کو قوم فیل تو کرتی تھی، مگر ہود علیہ السلام کے اعلیٰ کردار اور صفات کی بنا پر نظر انداز کر دیتی تھی۔ تو جب ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی تو انہوں نے بھی مختلف باتیں سوچی ہوں گی۔ دیکھیں، وہی ہر نبی کے ساتھ وہی مرحلے پیش آئے۔ اب بہترین شخص اٹھ کر ایک بات کہہ رہا ہے، جو قوم کا ایسا مانا ہوا بہترین شخص ہے کہ مرکز ہے قوم کا، آنکھوں کا تالا ہے،
اب اس کو کہے تو کیا کہے؟ جھوٹا وہ نہیں ہے، دیوانہ وہ نہیں ہے، شاعر وہ نہیں ہے، کاہن وہ نہیں ہے، جادوگر وہ نہیں ہے۔ اب یہ سارے مرحلے یہ بھی گزار چکے تھے۔ اب آخری کس بات پر آ کر تھم گئے؟ ہمارے معبودوں کی چونکہ تم توقیر نہیں کرتے تھے ہود، تو انہوں نے تمہیں دیوانہ بنا دی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم شروع ہوئی جادو سے، جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، کرتے کراتے اینڈ کس بات پر آ کر تھم گئے؟ دیوانہ ہے، مجنون ہے، جن ستاتے ہیں، جن اسے یہ باتیں سکھاتے ہیں۔ کیونکہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے، نہ آپ کاہن تھے، نظر آ رہا تھا۔ اب آخری کہنے کی بات یہ تھی، حالانکہ ثابت تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی حد تک چل جاتا تھا بے وقوفوں پر یہ بہانہ۔ تو انہوں نے بھی آخری بات یہ کی کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں سزا دی ہے جو تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، دیوانے ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں تمہیں سزا ملی، زیر عتاب ہو۔ کالا ہود نے کہا، انی بے شک میں، اشہد اللہ، اشہدو میں گواہ بناتا ہوں، اللہ کو، وشہدو تم بھی گواہ رہو، انی بے شک میں، بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں میں اس سارے شرک سے بیزار ہوں، الگ ہوں۔ یہ جواب تھا کس بات کا؟ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم نہیں لاؤ گے، گواہ رہنا میں ایمان پر قائم ہوں، میں تمہارے شرک میں شامل نہیں ہونے لگا۔ سورہ کافرون یاد کریں نا، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، یہی موضوع ہے نا، تم میری بات نہیں مانو گے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تم میرے خدا کو پوجنے والے نہیں ہو تو میں تمہارے خداؤں کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، فائنلی نہیں نہ صحیح، لیکن تم مجھے اپنے طریقے پر نہیں چلا سکتے۔ یہی بات ہود علیہ السلام نے کہی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نبوت کا بھی اب آخری دور چل رہا تھا۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اپنی جانوں کا حق حاصل ہے، میں زبردستی تو مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن میں مسلمان ہوں، میں شرک میں بالکل شامل نہیں ہوں، اور یہ بات تم لوگ جانتے ہو، گواہ رہنا۔ دشمن سے بڑا گواہ کون ہوتا ہے؟ من دونہ ہی، اس کے سوا، فقیدونی، چلو چال میرے خلاف، قید چال سے ہے نا، جمیعاً سب کے سب، ثم پھر، لانا تنظرونی، مجھے مہلت دو۔ یہ نون کے بعد کی یہ حذف ہے، یہ جو ہے نا متکلم کا صیغہ ہے، تنظرونی، تم مہلت دو مجھے، ضمیر یعنی کہ جو ہے نا متکلم کی ہے۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر اکٹھے ہو کر میرے خلاف چال چلو، مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو۔ دونی ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، ہو تھا، من نے اسے ہی کر دیا۔ اللہ کے سوا تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف چال چلو، مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ یہ جواب ہے اِلَّا تَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ کا، کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے خداؤں کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور جو میرے لیے کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، کرو جو بگاڑ سکتے ہو۔ کوئی کچھ ہوگا تو کرے گا نا، کوئی ہے ہی نہیں اس عالم بالا میں اور عالم اسباب میں، صرف ایک ہی رب ہے، اس کے فیصلے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم کا فیصلہ جس کے حق میں ہے، حق میں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو یہ عقیدہ ہر نبی کا ہے اور ہر مومن کا ہے۔ انی بے شک توکلت، میں نے توکل کیا، اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے۔ بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ماں نہیں، من دابۃ، کوئی جانور، کوئی ریپٹائل، الا مگر ہوا وہ، آخذ پکڑے ہوئے ہے، بناصیتھا اس کی پیشانی، ناسی پیشانی کو کہتے ہیں، ناصیہ۔ آپ سورہ علق میں پڑھتے ہیں ناصیۃً کاذبہ، ہم پکڑیں گے اس کی جھوٹی پیشانی، تو ناصیہ پیشانی کو کہتے ہیں۔
دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے رینگنے والا کیڑا بھی جو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. پیشانی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح قابو میں کر لینا نا. اگر آپ کسی کو بالوں سے پکڑ لیں تو وہ کہاں بھاگے گا پھر نا. پھر آپ اللہ ان کے جیسے ہوتا ہے سم ٹائم کے بچے بہت تنگ کر رہے ہیں تو آپ لگانا چاہیں اور پکڑیں تو اگر اس کو بالوں سے پکڑ لیا تو پھر منہ سامنے ہے نا. پولیس والے بھی پکڑ لیتے ہیں اسی طرح. اسی لیے مجرموں کے لیے کہا گیا کہ ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. پھر کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ تو وہ چڑیلوں کے بھی قصے بنے ہوئے نا کہ بالوں سے پکڑ لیتے ہیں جا کر. تو چڑیلے جو ہیں وہ اپنے کہانیوں میں بھی ہوا کرتے ہیں نا, وہ بال لٹ کاٹ لی اس کی تو جب بلاتے ہیں وہ آ جاتی ہے وغیرہ. قصے ہیں, حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بال پکڑ لیے تو بندے پر گرفت مضبوط ہوئی. اسی لیے محاورے کے طور پر یہ بات استعمال کی گئی. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. مراد کیا ہے؟ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. جینا مرنا اس کے ہاتھ میں ہے نا. ان بے شک ربی, میرا رب ہے, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر. یہ ان کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, کہ ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام دلیل لا رہے ہیں کہ تم لوگ جو نسل پرستی کی بات کر رہے ہو, میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں تمہارا رب کون ہے؟ اب رب جس طرح عرب اللہ کو مانتے تھے, یہ بات آپ کو واضح ہو چکی ہے قرآن کی باقاعدہ دلائل سے, سورہ آراف سے, سورہ یونس سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عرب, اہل مکہ اور اہل عرب اللہ کو ہی خدا مانتے تھے, رب مانتے تھے, پیدا کرنے والا خالق مانتے تھے, مصائب سے نجات دینے والا بھی مانتے تھے. اور جن لوگوں کو وہ پوجتے تھے انہیں کیا کہہ کر پوچھتے تھے؟ ہم انہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں, یہ اللہ سے ہماری دعائیں قبول کرواتے ہیں. وہی عقیدہ تھا جو آج پاکستان میں ہمارا ہے. اسی کو شرک قرار دیا. اور آپ نے سورہ یونس میں وضاحت سے پڑھا کہ اللہ نے کہا اگر کسی کو تمہارے دین کے متعلق شک ہے تو واضح کر دو, میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتا اور دعا بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں, اور اگر اللہ کے سوا میں کسی سے دعا مانگوں تو میں وہیں اسی وقت مشرکوں میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہانی ہمارے یہاں کی جاتی ہے نا, بہت بیان کی جاتی ہے کہ جی بتوں کی آیتیں ولیوں پر چپکا دیتے ہیں. نہیں, بتوں کو نہیں پوچھتے تھے, ولیوں کو پوچھتے تھے. بت تو یادگار کے طور پر بنا رکھے تھے, اور انہوں نے وہی شرک کیا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا کسی قوم میں کبھی نہیں ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ شریک بنائے گئے ہمیشہ. یہی قوم ہود نے بھی کیا. تو ہود علیہ السلام نے کہا میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا رب ہے, میرا بھی رب ہے. یعنی وہ رب مانتے تو کہا نا تمہارا رب ہے. اگر وہ مانتے ہی نہ تو پھر کہنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. اور مزید وضاحت کی کہ تم صرف زبان سے کہی ہوئی چند باتوں کے بنا پر شخصیات کو پوج رہے ہو. میں تو اللہ کو پوجتا ہوں. سبب یہ ہے کہ سب مخلوقات اس کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کے بس میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے, جسے جہاں چاہتا ہے لگاتا ہے. تو سوچو دلیل کس کی بہتر ہے, میری یا تمہاری؟ عقل ہی کو استعمال کر لو. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب سیدھے راستے پر. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرا رب سیدھے راستے پر چلنے سے ملے گا, یا میرا رب ہر کام درست طریقے سے کرتا ہے. دونوں معنوں سے ہی کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح مفہوم دونوں معنوں سے حاصل ہوتا ہے. یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلو گے, صراط مستقیم اپناؤ گے, تبھی رب کو پا سکو گے. کیونکہ ہر قوم نے اللہ کو پانے کے لیے ہی یہ ڈھکوسلے بنائے نا. اچھا, داتا دربار کیوں جاتے, کیوں چڑھاوے چڑھاتے؟ اللہ کا برگزیدہ بننے کے لیے نا. 11ویں کے ختم کیوں دیتے؟ اللہ کا مقبول بننے کے لیے. تو طریقہ اللہ کا مقبول بننے کا کیا ہے؟ صراط مستقیم. کسی دوسرے راستے پر, کسی شارٹ کٹ پر جا کر اللہ نہیں ملے گا. صراط مستقیم پر ہی چلنا ہو. اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو میرا رب جو کرتا ہے درست کرتا ہے, سیدھے راستے کے مطابق کرتا ہے, اصولوں کے مطابق کرتا ہے. یعنی یہاں جو دھمکی تھی قوم کی,
اس کا جواب مل رہا ہے. ہود علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے, میرا رب مجھے خوار نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں تو اپنے رب کے دین کا کام کر رہا ہوں. میرے رب کے سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسے نافرمانوں کو چھوڑ دے اور مجھے مصیبت میں ڈالے رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. جب میں صحیح راستے پر ہوں تو میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا. سزا تمہیں ملے گی کیونکہ نافرمان تم ہو. ہمارا یہ اعتقاد ہمیشہ ہلا رہتا ہے. یہ جو ہمارا شاید ہے نا, شاید, یہ شک کی علامت ہے. ہمیں اصولوں پر یقین نہیں ہے تو اصول فائدہ کیسے دیں گے؟ لہذا اپنے آپ پر, اپنے ایمان پر, اپنے عقائد پر یقین پیدا کریں. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو. ہم گمان سے مغلوب ہوئے ہیں اور یقینی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ رب کریم نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے. ہاں, غلبے کا وقت کون سا مقرر ہے یہ کوئی طے شدہ بات نہیں, کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا. اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ حدیبیہ کے وقت صحابہ کو بہت رنج ہوا, اتنا رنج ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے نا. یعنی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واحد موقع ہے کہ آپ نے کہا کہ قربانیاں کر لو ذبح, تو صحابہ اٹھے ہی نہیں. آپ کی شکل دیکھتے آپ اتنی اپسیٹ ہوئے, آپ ام سلمہ کے پاس آئے, ہماری ماں, ان سے کہا کہ کوئی سن نہیں رہا. انہوں نے کہا انہیں چھوڑے, آپ قربانی کریں, خود ہی کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, چپ چاپ اپنا جانور ذبح کیا. تو پھر سارے اٹھ کر باد لینا خواستہ لیکن کرنے لگے. کہ اس حد تک سب کو رنج تھا کہ آج ہمیں موقع تھا مکہ فتح کرنے کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اب غلبہ جب اس سے 3 سال بعد ملا تو کتنا آسان ملا اور کتنے بڑے پیمانے پر ملا. لیکن یہ بات بعد میں سمجھ آئی ہے نا. یہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج پتا چل جائے میں سچا یہ جھوٹا, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس ڈیلے میں کون سی خیر ہے, کیا فائدے ملنے والے ہیں, کون کون سے ہمیں مزید انعامات حاصل ہونے والے ہیں, وہ پھر وقت پر جا کر پتا چلتا ہے. تو اللہ کی حکمت بالغہ ہے, کیونکہ اللہ سب جانتا ہے, ماضی بھی, حال بھی اور مستقبل بھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم صرف حال کے سپین میں جی رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں آج ابھی اسی وقت. تو یہ نہیں ہونا. لہٰذا یاد کریں یونس کا قصہ, موسیٰ علیہ السلام کا. جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے دعا قبول کر لی, اب اپنا کام کرتے رہو. یہی کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. کیا بد دعا کی تھی کہ فرعون کو مرتے وقت احساس ہو کہ وہ غلط ہے, یہ بد دعا دی تھی نا اسے. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی, لیکن نفاذ تب ہوگا جب میں چاہوں, تم اپنا کام کرتے رہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کو اب ہدایت نہیں ملنی, پھر بھی کام کرتے رہے, کیونکہ انہیں ابھی آرام کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی. تو ہم دعا کریں گے, ہم کوشش کریں گے اور یقین رکھیں کہ کامیابی ہماری ہی ہے, لیکن کب ملے گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ کے کام ہیں, وہ اللہ کی مسئلتیں ہیں. اللہ نوز دا بیسٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کام کی بنیاد ہم نے رکھی ہے اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے ہم زندہ رہیں, کوئی ضروری نہیں. بنی اسرائیل کی ہدایت کی راہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس نبی نے اٹھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا عروج دیکھنا ملا, کن کو ملا؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام. اللہ کی تقسیم ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی امتحان کے حصے ہیں, یہ بھی امتحان کے حصے ہیں. جن کو عہدہ ملتا ہے امتحان تو ان کا بھی ہوتا ہے نا. امتحان صرف امت کا تھوڑی ہے, امتحان تو نبی کا بھی. لہٰذا امتحان کے عرصے سے سبھی گزر رہے ہیں, عہدے دار بھی اور محکوم بھی. ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے, کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں. لہٰذا جب ہم کام کرتے ہیں پہلی بات صبر شرط ہے, جلد بازی نہیں کرنی, کیونکہ جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں. ہیسٹ میکس ویسٹ. اللہ کے کام تدبیر سے اور دھیرے سے ہوتے ہیں, لیکن
بالکل صحیح ہوتے ہیں. اللہ نیور لیٹ. ہیو پیشنس, ہیو فیتھ. لیکن پیشنس کے بغیر کام نہیں چلے. دوسری بات, اپنا راستہ سیدھا رکھیں. تیسری بات, اللہ کو پتا ہے کامیابی کس کس کو دیکھنی نصیب ہوگی, تو نہیں ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. روز قیامت تو پتہ چلنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ رب کریم ہمیشہ سیدھے راستے پر ہیں, یعنی اللہ کے فیصلے ہمیشہ درست ہیں. اللہ کبھی ناانصافی کا فیصلہ نہیں کرتے. بعض اوقات بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیک بندہ پس گیا اور کوئی برا بندہ جیت گیا, یہ بھی بظاہر ہوتا ہے, حقیقتاً کبھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وقتی طور پر کبھی ظالم کامیاب ہو جاتے ہیں, مگر ہر ایک اگلا سٹیپ ان کی بربادی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. آپ اپنا ابھی کا حال ہی دیکھ لیں, مسلمان ممالک نے کتنا کچھ سہا ہے. عراق نے, ایران نے, یمن نے, لیبیا نے, افغانستان نے, ہم پوری زندگی انہی چیزوں کو سنتے سنتے گزر رہی ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری جو اب یوتھ بڑی ہو رہی ہے وہ ہم سے مختلف ہے. ہم اپنے بڑوں سے مختلف ہوئے اس لیے کہ ہمیں بہت کچھ سننا پڑ رہا تھا. اسی چیز نے اکثریت کو دین کی طرف پلٹایا. بھئی یا ادھر کے ہو جائیں یا ادھر کے ہو جائیں. ہمارے بچے ہم سے بہتر ہیں کیونکہ ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اگر یہ وار آف ٹیرر شروع نہ ہوتی تو میں سمجھتی ہوں اسلام کی تبلیغ میں یہ حکمت اور یہ تیزی ابھی بالکل مت آتی. ابھی شاید ہم اور سوئے پڑے رہتے, لیکن اتنے ڈنڈے پڑے کہ نہ چاہتے ہوئے اٹھنا پڑا, اور ہماری یوتھ ہم سے چینج ہوئی. آج میں دیکھتی ہوں کہ جو بچے دین کی طرف ہیں وہ بڑے فخر اور اعتماد سے دین کی طرف ہے. وہ ہماری طرح دبے ہوئے ہو جس سوری ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان اس طرح نہیں ہے. وہ شعور کے ساتھ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, یعنی وہ بائے برتھ مسلمان ہونے پر راضی نہیں ہے. اور مجھ سے اکثر میں یہ بات ڈسکس کرتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ تو مبارک بات کی بات ہے. بجائے ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے انہیں کو تلاش کرو, دیکھو اپنے لیے صحیح راستہ. ٹرائی ٹو بی این ایگنوسٹک. تو اب جو بچے مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے شعور سے ہو رہے ہیں, اسی لیے وہ ہم سے زیادہ باعمل, ہم سے زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہوں گے اسلام کے اعتبار سے, اور پورا اعتماد بھی ہوں گے شخصیت کے اعتبار سے. تو اگر یہ شر نہ آتا تو یہ خیر بھی نہ پھوٹتی. لہٰذا اللہ کی طرف سے جب آتی ہے نا آزمائش تو اس میں سے خیر نکلتی ہے. وہ خضر راہ کا شعر ہے اقبال کی نظم کا, وہ کہتے ہیں رنگ گردوں دیکھ تو انابی ہے, یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. کہ یہ جو سرخی نظر آ رہی ہے نا, نیا سورج طلوع ہوگا تو ہو رہا ہے. قوموں کی زندگی میں 60-70 سال کوئی مدت نہیں ہوتی. تو اللہ کے فیصلے ہمیشہ مبنی بر انصاف ہوتے ہیں, راست پر مبنی ہوتے ہیں. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ حق پرستوں کو اللہ چھوڑ دے اور تم جیسے نافرمانوں کو بلندی عطا کرے. تو مجھے اپنے رب کے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو, فقط تو بے شک أَبْلَغْتُكُمْ, میں نے پہنچا دیا تم کو, مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے, إِلَيْكُمْ, تمہاری طرف. اگر تم لوگ قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی, میں نے البتہ تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جس کے پہنچانے کا مامور بنا کر مجھے بھیجا گیا تمہاری طرف. اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا زمانہ گزر چکا تھا بہت زیادہ. انہوں نے کہا میں نے حق کے رسالت ادا کر دیا, اب اگر تم نہیں مانتے تمہاری مرضی. نوح علیہ السلام نے بھی کہا نا, اے میری قوم میں نے بڑی نصیحت کی تمہیں, مگر تم ناصح لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے. غالب کہتا ہے نا, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا, کہ نصیحت کرنے والوں کو لوگ دوست نہیں مانتے. بنے ہیں دوست ناصح, کہ یہ کیسی دوستی ہے کہ دوست نصیحتیں کرنے چلے ہیں. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا, ان کے کوئی میرے محبوب تک لیٹر پہنچانے والا ملتا, کوئی ملاقات کرانے والا ملتا, کوئی رابطہ بنانے والا ملتا. یہ نصیحتیں کرنے والے دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہر انسان جب غلط راستہ چنتا ہے تو اس وقت وہ اس کے متعلق نصیحت قبول نہیں کرتا, آمادہ نہیں ہوتا نارملی. وَيَسْتَخْلِفُ, پیچھے لائے گا, خلیفہ بنائے گا, رب بھی میرا رب, قوماً, ایک قوم کو, غیرکم, تمہارے علاوہ. تم نہیں مانتے تو کیا ہوا, اللہ تمہارے بعد کوئی نئی قوم اٹھا دے گا.
جو تمہارے سوا ہوگی اور خلافت اس کو سونپ دے گا. کام بھی کبھی رکے ہیں. اللہ رب کریم نے کہا نا اگر تم باز نہیں آؤ گے میں تمہاری جگہ نئے لوگ لے آؤں گا. یہی بات ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں مانتے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ توحید ختم ہو جائے گی؟ وہ ختم نہیں ہو سکتی. تم لوگوں کو ہٹا کر اللہ دوسری قوم لے آئے گا. اچھا مسلمانوں کے خاص پریروگیٹو حاصل ہے, استحقاق حاصل ہے, ہمیں ہٹا کر اللہ دوسری قوم نہیں لا سکتا. کیوں؟ نبی اور نہیں آنا. تو ہمارے جیسوں کی ہی اصلاح ہوگی, ہمارے ہی بچے کام کو آگے لے کر چلیں گے. اب ہم حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں, کام تو ہونا ہے, کام تو ہونا ہے. نیا خون اللہ دے رہے ہیں امت کو دو طرح سے, ایک مسلمان بچوں کی ہدایت سے اور دوسرا نو مسلموں کے ذریعے نیا خون دے رہے ہیں. لیکن ٹوٹل ریپلیسمنٹ اب نہیں ہونی. تو اللہ رب کریم ہمارے ڈیفیکٹس کو دور کرنے میں بھرپور مدد کریں گے. ہمیشہ ہی کرتے ہیں, مگر ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے یہ رویہ اللہ کا. لیکن ہم کچھ ساتھ تو دیں, ہم تعاون تو فرمائیں. اگر ہم بھی تعاون نہیں کریں گے تو پھر کیسے اللہ تبدیلی لائیں گے؟